أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. شیطان نے کہا اے میرے رب تو مجھے یوم حشر تک کی مہلت دے. فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے معین وقت کے دن تک. اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گم راہ کر دیا ہے تو میں ضرور ان کے لیے برے کاموں کو زمین میں خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوا ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں. فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران دین و ملت، تلاوت کردہ پہلی آیت جس میں شیطان نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگنے کی دعا کی. اللہ رب العالمین نے شیطان نے جتنا کچھ مانگا تھا اس میں سے آدھا عطا فرما دیا اور آدھا عطا نہ فرمایا. اس نے دو باتیں کہی تھی. ایک اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے اے اللہ، انظرنی، مجھے مہلت دے دے. اور دوسری اس نے لمٹ بیان کی کہ مہلت مجھے کب تک چاہیے. کہنے لگا قیامت کے دن تک، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک. اس کی اس دعا کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انک من المنظرین، تیری دعا کا پہلا حصہ قبول ہے، تجھے مہلت ہے، لیکن جو تو نے یہ کہا کہ قیامت کے دن تک، یہ قابل قبول نہیں ہے. شیطان آپ جانتے ہو کہ اسے یہ کہنا کہ بڑا چالاک تھا یہ تو بہت کم ہے. اسے یہ کہنا بھی کیا فائدہ کہ یہ تو بڑا شیطان ہے ہی شیطان. چالاکی اس کی یہ تھی کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قیامت والے دن کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. قیامت سے پہلے پہلے جو مر گئے سو مر گئے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. قیامت کے دن جو موت خود ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کو خود ذبح کر دیا جائے گا اور موت پر موت طاری ہو جائے گی، یعنی پھر موت نہیں رہے گی. یہ حدیث پاک کے الفاظ. تو وہ چاہتا تھا کہ میں اللہ سے مہلت مانگ لوں قیامت کے دن تک، قیامت سے پہلے مروں گا نہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو پھر بعد میں بھی مروں گا نہیں. تو دوزخ میں تو جاتے ہیں مرنے کے بعد، میں مروں گا ہی نہیں تو دوزخ میں نہیں جاؤں گا. دوزخ میں جانے کا نظام موت کے بعد ہے، جنت میں جانے کا نظام بھی موت کے بعد ہے. موت سے پہلے نہ کسی کے لیے جنت میں
داخل ہونے والی بات اور نہ کسی کے لیے دوزخ میں داخل ہونے والی بات۔ تو اللہ رب العالمین جانتا تھا اب اللہ کے ساتھ کیا کوئی عیاری کر پائے گا، اب اللہ کے ساتھ کیا کوئی ہوشیاری کر پائے گا۔ اس نے کہا اے اللہ مہلت دے، فرمایا لے لے۔ کہا قیامت تک، فرمایا نہیں۔ کہاں تک پھر مہلت ملی؟ فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم ہے اس دن تک دیتا ہوں، قیامت کے دن تک نہیں، ایک وقت متعین ہے تب تک میں تجھے مہلت دیتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا کہ وہ وقت متعین ائمہ تفسیر نے اس کے بارے میں کیا رائے قائم فرمائی۔ یہاں سے پہلا سبق میں کیا یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین تو شیطان کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ جی میں کہوں گا ضرور، لیکن یوں نہیں کہوں گا، میں یوں کہوں گا جیسے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ ان کا شعر سماعت کر لیجئے فارسی زبان کا۔ فرمانے لگے دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے با دشمنا نظرداری۔ اے اللہ جب تو دشمنوں کو بھی چاہے تو نواز دیتا ہے تو پھر دوستوں کو کیسے محروم کرے گا؟ اس انداز میں سمجھیے، شیطان اللہ کا دشمن، سب رسولوں کا دشمن، سب انسانوں کا دشمن، اور اللہ کا ایسا دشمن کہ متکبر قسم کا دشمن، اور ایسا دشمن کہ اللہ کے دربار میں سامنے کھڑے ہو کر کے دربار میں گویا کہ غلط غلط اور واہیات باتیں کہنے والا دشمن۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا بھی قبول فرمائی، جس میں ہمیں یہ سبق ہے کہ اگر میں دشمنوں کی دعا بھی قبول کر لیتا ہوں تو تم تو میرے محمد کے غلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں کروں گا۔ ارشاد گرامی ہوا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ قرآن حکیم نے اتنا تو کہا کہ ایک وقت متعین ہے جب تک تجھے مہلت ہے، لیکن بیان نہیں کیا کہ وہ وقت متعین پھر خود کون سا وقت ہے۔ اور یاد رکھنا کہ ہم انسانوں کی نظر سے بھی موت کا جو وقت ہے اسے مخفی کر دیا گیا، موت اچانک آ جاتی ہے، حدیث پاک میں یہی کہا گیا۔ نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی شخص آج صبح گھر سے نکلا تو اکیلا نہیں ہے، آج وہ جدھر جدھر چل رہا ہے موت کا سایہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کچھ معلوم ہی نہیں اسے، بس یوں ہی وقت آ جاتا ہے وہ ساتھ ہی موت نگل لیتی ہے پورے انسان کو۔ تو ہمیں بتایا نہیں گیا کہ موت کب آئے گی۔ اس پر ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر بتا دیتا ہر انسان کو کہ تیری موت فلانی سال فلانے مہینے میں فلانی تاریخ کو اور فلانے ٹائم پر آئے گی تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ وہ جو اللہ کا ایک راز تھا، وہ جو ایک امتحان تھا، وہ امتحان تو پھر ختم ہو جاتا۔ ہوتا اب یوں کہ جس صاحب کو پتہ چل جاتا، مثلا مجھے اگر پتہ چل جاتا کہ میں اب سے ٹھیک 8 دن کے بعد فوت ہو جاؤں گا، اب میں 34ویں سال میں ہوں تو 34ویں سال کے 7ویں مہینے کی 8 تاریخ کو میں فوت ہو جاؤں گا، تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ میں 34 سال خوب گناہ کرتا، جی بھر کر گناہ کرتا، اگلے 6 مہینے بھی خوب گناہ کرتا، کل جب میری موت آنی ہوتی تو آج رات کو میں کہہ دیتا اے اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما دے۔ پھر تو انسان عیاش ہو جاتے، بدماش ہو جاتے اور گناہوں میں بہت آگے نکل جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے موت کا وقت مخفی کر دیا۔ یہی وجہ ہے شیطان کو بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، تیری زندگی ہم لمبی کر دیتے ہیں اور تجھے موت عن قریب ہم نہیں دیتے، لیکن جتنے ٹائم کی مہلت تو نے مانگی اتنے ٹائم کی مہلت ہم نہیں دیں گے، بلکہ ایک وقت ہے۔ مولا کون سا؟ فرمایا ہمارے علم میں ہے، بس تجھے نہیں بتاتے ہیں وہ کون سا وقت ہے، ہمارے علم میں ہے۔ ائمہ تفسیر نے روایات کی روشنی میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت قائم ہونے کے لیے 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور، یہ لفظ مسلمانوں کے ہاں سنا جاتا ہے، سور پھونکا جائے گا قیامت والے دن، قیامت سے پہلے۔ جو پہلا سور پھونکا جائے گا اس سے غرض یہ ہوگی کہ جتنے بھی روئے زمین پر زندہ ہیں ان سب پر موت طاری کر دی جائے۔ پہلا سور اس مقصد کے لیے ہوگا جس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنی دیوار کو لیپ رہا ہوگا، کوئی شخص کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی شخص ابھی چیز خرید یا فروخت کر رہا ہوگا، تو اچانک ایک آواز پیدا ہو جائے گی۔ پہلے تو وہ بڑی باریک ہوگی، پھر وہ موٹی ہوتی چلی جائے گی اور لوگ محسوس نہیں کر پائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، پھر وہ ایک دم سے اتنی گرجدار ہو جائے گی کہ جو شخص سنتا چلا جائے گا وہ شخص موت کے دائروں میں تحلیل ہوتا چلا جائے گا۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کے لیے جو پہلا سور پھونکا جانا ہے، اسے ہمارے مذہب کی زبان میں یا حدیث پاک کی زبان میں کہا جاتا ہے نفخہ اولا، یعنی پہلی بار ہوا مارنا، پہلی بار پھونک مارنا، یہ اسے نفخہ اولا کہا جاتا ہے۔ پھر 40 سال تک سب مرے رہیں گے، سب مرے رہیں گے، اور 40 سال کے بعد پھر اللہ رب العالمین حکم ارشاد فرمائے گا تو دوبارہ سے آج سور پھونک دیا جائے گا، تو جتنے مرے ہوئے تھے ابھی 40 سال پہلے یا پھر صدیوں پہلے جتنے بھی مرے ہوئے تھے وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ قبروں کے اندر سے بھی لوگ باہر نکل آئیں گے۔ اس کا نام ہے قیامت قائم ہو گئی۔ یہ دو باتیں جاننے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ وہ مہلت دینے کے باوجود وقت نہ بتایا، اور روایات اور احادیث یہ بتاتی ہیں کہ جب اول بار سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کے لگ بھگ کہیں شیطان پر موت طاری ہو جائے گی۔ 40 سال تک پھر یہ بھی مرا رہے گا، اور اس کے بعد پھر اگلا نظام جاری ہو جائے گا۔ یہ آج کی گفتگو کے اندر میں نے دوسری بات کہنا چاہی۔ آج میرے پاس کچھ دلچسپ حوالہ جات بھی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور میری اس دلچسپ گفتگو کا مرجع ہوگا حضرت علامہ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی تفسیر روح البیان اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بھی کیا شان ہے۔ یہ بات ہمارے مذہب میں آج بھی موجود ہے، اور ہم سیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں صاف صاف آتا ہے کیا؟ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کافر شخص کوئی نیک کام کرتا ہے، کافر سے نیک کام کیا ہوگا؟ نماز تو وہ پڑھتا نہیں، روزے تو وہ ہم مسلمانوں والے رکھتا نہیں، زکوٰۃ تو وہ دیتا نہیں، حج تو وہ کرتا نہیں، کافر سے کیا نیک کام ہو سکتا ہے؟ یہ خدمت خلق کے حوالے سے ہو سکتا ہے، کسی کی خدمت کر دینا، کسی کو مصیبت سے نجات دلا دینا، اگر ہو جائے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کافر شخص جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک بار جزا عطا فرماتا ہے، اور وہ جزا اس کی دنیا ہی میں ہوتی ہے، اور خوشحالی کی صورت میں اسے وہ جزا دے دی جاتی ہے۔ لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے اللہ اسے 2 بار جزا عطا فرماتا ہے۔ ایک بار اسے جزا دنیا میں میسر ہوتی ہے، اور ایک بار اسے جزا آخرت میں میسر ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک سے جو جملہ میں نے نکالنا چاہا، کافر بھی اچھا کام کرے تو اللہ اسے بھی جزا دیتا ہے۔ میں نے تو یہاں سے یہ جملہ نکالنا چاہا، کافر بھی اگر کوئی اچھا کام کر بیٹھے تو اللہ اسے بھی جزا دیتا ہے۔ اب علامہ اسماعیل حقی نے فرمایا کہ یہ دعا تو بہت بڑی دعا تھی، یہ تو بہت بڑی دعا تھی، اے اللہ مجھے زندگی بھر گویا کہ مہلت عطا فرما دے، یہ بہت بڑی دعا تھی۔ اصل ماجرا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین جانتا تھا یہ شیطان وہی ہے، شیطان تو یہ اب ہے، کل تک تو یہی میری بندگی کیا کرتا تھا، میری عبادت کیا کرتا تھا، اور فرشتوں کے ساتھ میرے سامنے سر بسجود ہوا کرتا تھا، گویا اس نے بڑی عبادت کی ہے میری، تو اب مرنے کے بعد اسے تو جزا دینی نہیں ہے، کافر ہے، شیطان ہے، مرنے کے بعد اسے تو جزا دینی نہیں ہے، کافر ہے۔ علامہ اسماعیل حقی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ دعا کی نا کہ اے اللہ بس لمبی زندگی دے دے، تو اللہ رب العالمین نے جانا کہ یہ بڑا پیارا موقع ہے، اس کی ہوئی عبادت کا بدلہ دینے کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا چل تو نے مہلت مانگ لی ہے نا، تو ہم تجھے مہلت عطا فرما دیتے ہیں، تاکہ جو تو نے عبادت کی سی اس کا بدلہ اب ہم تمہیں ادھر ہی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ گفتگو کی میری دوسری جہت ہوئی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہی، اور اسی آیت پر گفتگو کی جہت نمبر 3 جو ہے وہ بھی علامہ اسماعیل حقی نے بیان فرمائی، اور یہ وہ بات ہے جو اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں 5-6 سال پہلے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی عجب تماشا ہے کہ جتنے بھی نبی تھے، یہ 8ویں سپارے کا میں ترجمہ کہنے لگا ہوں، وَلِكُلٍّ نَبِيٍّ، ہم نے ہر نبی کے لیے ایک مجرم بنا دیا اسی قوم میں سے، ہر نبی کے لیے ایک مجرم شخص مقابلے میں ہوتا ہے۔ کچھ تو وہ تھے جو منظر عام پر آ گئے، کتابوں میں آ گئے، حدیثوں میں ان کا حوالہ ہو گیا، کچھ وہ تھے جن کا ذکر نہ ہو سکا لیکن تھے صحیح۔ اکابر مجرمیہا، یہ قرآن حکیم کے الفاظ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں دیکھو سب سے بڑا مجرم تو یہ خود شیطان ہے۔ اچھا جو ہم جانتے ہیں ذرا ان کا نام لے لیں ہم، تاکہ ذہن ذرا معنی سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اچھا دیکھ لیجئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے مقابلے میں ابو لہب ہے،
ابو جہل ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، مدینہ میں آپ تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی منافق ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سرکردہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کا نام چلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہم جانتے ہیں کہ فرعون کا نام چلتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ہم ایک دشمن کو جانتے ہیں جسے نمرود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. چلو یہ چند ایک آپ نے محسوس کیے نا. علامہ اسماعیل حقی سوال اٹھاتے ہیں کیا وجہ ہوئی کہ جو دشمن آدم علیہ السلام کا تھا تو اسے اللہ نے اتنی لمبی مہلت عطا فرما دی، اور جو دشمن باقی نبیوں کے تھے انہیں مہلت ہی عطا نہ فرمائی. ابو لہب بھی تو جیتا نا کئی زمانوں، فرعون بھی تو جیتا کئی زمانوں، نمرود بھی تو جیتا کئی زمانوں، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی اور نبی کے دشمن کو مہلت عطا نہ فرمائی. صرف آدم علیہ السلام کا جو دشمن تھا، میری مراد ہے شیطان، اسے اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا فرما دی. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ شیطان ہے دکھنے میں تو حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، لیکن حقیقت جانو تو اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا. اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے تڑی لگائی تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں. اس کے تکبر کا تعلق اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ تھا، تو یہ اللہ کا دشمن تھا حقیقت میں. درمیان میں آدم علیہ السلام تو واسطہ بن گئے کہ فرمایا کہ سجدہ کر، انہیں کہا میں نہیں کرتا اے اللہ، تو یہ درمیان میں یہ تو واسطہ بن گئے. حقیقی دشمنی تو اللہ رب العالمین کے ساتھ تھی. باقی جتنے بھی نبی تھے ان کی ڈائریکٹ جو دشمنی، باقی جتنے بھی دشمن تھے ان کی ڈائریکٹ دشمنی نبیوں کے ساتھ بنتی تھی، رسولوں کے ساتھ بنتی تھی. بھائی باقی کسی بھی دشمن سے اللہ کیا ہم کلام ہوا؟ جی نہ ہوا. صرف شیطان سے ہم کلام ہوا. بھائی شیطان سجدہ کرنا ہے، چلو شیطان تو اس کا نام بعد میں ہوا، لیکن حکم تو جاری ہوا نا کہ سجدہ کرنا ہے. تو شیطان سے صرف باتیں ہوئیں، صرف یہ ایک دشمن ہے. باقی کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا دشمن اللہ نے اس سے کلام کیا ہو. تو علامہ اسماعیل حقی نے بڑا لطیف جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسے کیا پرواہ، اسے کیا غم، اسے کیا فکر. وہ تو ان سب باتوں سے بے نیاز ہے نا. جو اس کا دشمن ہے اسے اللہ چاہے تو قیامت سے قریب ترین تک مہلت عطا فرما دے، لیکن جو اس کے نبیوں کا دشمن ہوتا ہے اللہ اسے مہلت عطا نہیں فرماتا ہے. نبیوں کے ساتھ دشمنی والا جرم بڑا کڑا جرم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین وہاں مہلت عطا نہیں فرماتا ہے. 3 باتیں کہنے کے بعد تمام ائمہ تفسیر نے ایک جو بھی فن تفسیر کے ساتھ شغف رکھنے والے صاحب ہیں، وہ تفسیر کھنگالنے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ تمام تفسیروں میں تقریباً یہ مشترک بات یقیناً پائیں گے. میں ذرا اس مشترک بات کو سمجھانے کے لیے چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کے ذہنوں کو قریب کر لوں. شیطان نے آئندہ کے الفاظ ہم نے ابھی ترجمہ سنا. اس نے کہا کہ اے اللہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، مار دوں گا، گمراہ کر دوں گا، دوزخی بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ یہ تو دشمن ہے، اگر اس میں زمین میں بھجواؤں گا تو یہ میرے بندوں کا دشمن ہے. اگر وہ نہ بھی بولتا اللہ کو تو تب بھی پتا ہے کہ یہ دشمن ہے میرے بندوں کا، یہ انہیں گمراہ کرے گا، یہ دوزخ میں لے کر جائے گا. اب تمام ائمہ تفسیر نے یہ سوال اٹھا دیا کہ اگر ایسا ہوتا تو ہماری عقل کہتی ہے کہ کتنا اچھا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. جب اس نے مہلت مانگی تھی اللہ فرماتا کوئی مہلت نہیں ہے، تو میرے دوستوں کو، میرے بندوں کو برباد کرے گا، تیرے لیے مہلت نہیں ہے. ادھر ہی اللہ اسے مار دیتا تو آج یہ شرارتیں پوری کائنات میں چلتی ہی نہ اور لوگ سکھی رہتے. یہ تو کلیئر سی بات ہے. اللہ نے مہلت دے دی، پھر اس کی نسل بڑھ گئی، اس کے بچے پیدا ہوتے چلے گئے. جن ہے نا، شیطان جن ہے، انسانوں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جنات کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین اسے ادھر ہی فنا کر دیتا، مار دیتا، تو آج یہ جنگ نہ چلتی، آج نیکی اور بدی کی جنگ نہ چلتی، آج انسان گمراہ نہ ہوتے، آج آج انسان بہکتے نہ، کوئی دوزخی نہ بنتا، کوئی بدکتا نہ، کوئی نافرمان نہ ہوتا، کوئی رسول دشمن نہ ہوتا، کوئی خدا دشمن نہ ہوتا. یہ سارے کرتوت اسی کے تو ہیں، یہ سارے رنگ جو میں نے برائیوں کی دنیا میں گنے یہ اسی کے تو چڑھائے ہوئے ہیں. تو کہا کہ اے اللہ تو اسے پیدا ہی نہ کرتا، اگر پیدا کر دیا تو پھر اسے مہلت ہی نہ دیتا، اسے مار دیتا. میرے دوست یاد رکھنا کہ
ہم انسان ہیں، ہماری سوچ کے دائرے تنگ ہیں، محدود ہیں. اللہ رب العالمین جو کرتا ہے اس کی ہزاروں حکمتیں اس کے فعل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں. اللہ کی ہزاروں حکمتیں اس کے فعل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں. وہ جو کرتا ہے وہ تمام تر دانائیوں کے ساتھ کرتا ہے. وہ جو فیصلہ جاری کرتا ہے وہ تمام تر حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اب یہی بات لے لیجئے، شیطان نے کیا کہا نہیں تھا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے، بھئی یہ اللہ کے سامنے مانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دربار میں، باقی اللہ کا آمنا سامنا یہ علم العقائد کی بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں. تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، تو مٹی دبنے والی ہے، بچھنے والی ہے، نیچے رہنے والی ہے، اور میں آگ سے بنایا گیا، اور آگ میں بلندی ہے، آگ میں علو ہے، آگ میں اوپر جانا ہے، تو میں افضل ہوا نا. اب اللہ کو پتا تھا نا کہ شیطان یہ جملہ بولے گا. اللہ چاہتا تو کل ہی آدم علیہ السلام کو یا نور سے بنا دیتا یا اسے آگ سے بنا دیتا اور شیطان کو مٹی سے بنا دیتا. لیکن میں نے کیا کہنا چاہا، اللہ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اللہ کا ہر کام حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ائمہ تفسیر نے ارشاد کہا کہ اللہ جانتا تھا کہ شیطان یہ بولے گا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو آگ سے پیدا نہ فرمایا، انہیں مٹی سے پیدا فرمایا. اب بہت ساری حکمتیں ائمہ تفسیر نے اس پر نقل فرما دی کہ کیوں آخر اللہ نے یہ طعنہ شیطان کا ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کو منتخب فرمایا. ائمہ تفسیر نے بہت ساری وجوہات نقل فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ یہ جو آگ ہے، شیطان کو ہم نے بنایا آگ سے، آگ فوراً تلف کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے اور بھسم کر دیتی ہے. لیکن مٹی کی شان یہ ہے کہ یہ ایک دم سے کسی کو برباد نہیں کرتی ہے. مٹی کی دوسری خاصیت یہ ہے، اس میں تم ایک دانہ ڈالو وہ ایک نہیں رہتا، ہزاروں بن جاتے ہیں. لیکن آگ میں تو یہ خاصیت نہیں ہے. مٹی میں یہ خاصیت ہے کہ آگ خود مٹی کی محتاج. یہ جملہ آپ کو سمجھنا ہوگا. مٹی میں خود یہ تاثیر ہے کہ آگ مٹی کی محتاج. بھئی دیکھو، آگ بنتی ہے لکڑی سے، لکڑی آتی ہے زمین سے. آگ بنتی ہے پیٹرول سے، پیٹرول آتا ہے زمین سے. آگ بنتی ہے گیس سے، گیس آتی ہے زمین سے. چلو مان لیا کہ آگ بنتی ہے کاغذ سے اور گتے سے، گتا اور کاغذ آتا ہے زمین سے. تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ جو آگ ہے آدم کو اس سے نہیں بنانا ہے، یہ آگ تو محتاج ہے. آدم کو وہاں سے بنائیں گے جس کی طرف آگ بھی محتاج بن کر کے پہنچ جاتی ہے. اب بہت ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. آگ وہ ہے جو لباس کو جلا دیتی ہے، مٹی وہ ہے جو لباس بناتی ہے. اس مٹی میں اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کی مخلوقات سوائے فرشتوں کے، اس مٹی میں اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کی زندگی چھپا دی، یعنی ان کا رزق چھپا دیا. جو بھی رزق لے رہا ہے اسی مٹی ہی سے لے رہا ہے. آگ میں کسی شے کا بھی رزق نہیں ہے. یہ میں نے 3 4 5 جملے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. سوال کرنے والوں نے کیا کہ جی اللہ چاہتا تو شیطان کو مار دیتا، مہلت نہ دیتا، تاکہ آج فسادات نہ ہوتے، آج گناہ نہ ہوتے، آج شرارتیں نہ ہوتی. لیکن قرآن حکیم نے خود اس بات کو یوں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا. ہم نے اچھائی کا راستہ بھی دیا، برائی کا راستہ بھی دیا، اس کے بعد انسان کو عقل عطا فرمائی. آپ جانتے ہیں کہ انسانی عقل کیا فیصلہ کرتی ہے؟ انسان ہمیشہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس چیز کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے. میرا جملہ سنبھالنا. انسان ہمیشہ اسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے. چاہو تو اپنی زندگی میں ہزاروں مثالیں آپ اس کی دیکھ سکتے ہو. جب تک رغبت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک آپ وہ شے حاصل نہیں کرو گے. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ہم ان لوگوں کو جنت دیں جو ہماری طرف رغبت بھی تو کریں. شیطان برائی کا راستہ بتائے گا، ہم نبی بھی جو آئیں گے جو اچھائی کا راستہ بتائیں گے. شیطان دوزخ کا راستہ دکھائے گا، ہم اولیاء کرام بھیجیں گے، کتابیں بھیجیں گے جو جنت کا راستہ بتائیں گی. اس کے بعد انسان کے سامنے دونوں راستے کھل جائیں گے. ہم اسے عقل دیں گے اور عقل
عقل فیصلہ کرے گی. اب بتا اے عقل, تجھے رغبت اپنے رب کی ہے یا رغبت شیطان کی ہے؟ جس کی رغبت میں ہے ہی شیطان, اس کا جنت سے کیا کام؟ جس نے رغبت میں اتارا رحمان کے پیار کو, اللہ فرماتا جنت ہم اسے ہی عطا فرمائیں گے. اس کی اپنی حکمتیں ہیں. وہ چاہتا تو سب کو کافر کر دیتا, وہ چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا, اللہ چاہتا تو سارے ہدایت والے ہوتے, لیکن یہ امتحان تو نہیں ہے نا. یہ تو فرشتے بھی سارے ہدایت والے ہیں. انسانوں سے پہلے فرشتوں کو جو اللہ نے تخلیق فرمایا وہ سارے کے سارے ہدایت والے ہیں, ایک فرشتہ بھی گمراہ نہیں ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا یفعلون ما یؤمرون, انہیں جس شے کا حکم دیا جاتا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں. لیکن امتحان یہ تو نہیں ہے, امتحان تو یہ ہے کہ راستے دونوں سامنے ہوں, بندہ اپنے اختیار سے کوئی راستہ چن لے تاکہ اللہ رب العالمین اسے اسی طرح کی جزا عطا فرما دے. آج میں نے کون سی حیرت انگیز بات ہے جو آپ کو بتانی ہے, اس کا نمبر اب آیا ہے میرے پاس. رب کائنات نے کہا کہ شیطان تیرے لیے مہلت ہے, لیکن ایک مخصوص وقت ہے, اس وقت تک, اس کے بعد تیرے لیے مہلت نہیں ہے. پھر جب وہ وقت آئے گا تو کیا شیطان مر جائے گا؟ جی ہاں, شیطان مر جائے گا. شیطان کے مرنے کی ایک کہانی ہے جو حدیث میں بیان ہوئی, میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا, اور آئے 10 سالوں میں یہ بات میں آپ کو پہلی بار ہی بتانے والا ہوں. حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ان کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوا, تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دربار میں بڑا ہجوم لگا ہوا ہے. پھر میں نے اس ہجوم کے اندر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کو کچھ سنا رہا ہے, کچھ بتا رہا ہے. میں نے پتہ چلایا تو ان کا نام تھا حضرت کعب احبار, جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. تو وہ لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں, کوئی ایک کہانی تھی جو سنا رہے ہیں. وہ کہانی آج کی ہماری مطلوبہ کہانی ہے. حضرت عمر ابن الخطاب کے دور حکومت میں آپ کے دربار میں لوگوں کا ہجوم, اور اس میں یہودیوں کا ایک عالم جو بعد میں پھر مسلمان ہوئے. حضرت کعب احبار بعد میں مسلمان ہو گئے. مسلمانوں کے بھی عالم, یہودیوں کے بھی عالم. بات کریں گے تو پکی بات کریں گے, اور کچی بات کریں تو صحیح. ذرا یہ دربار کن کا ہے؟ حضرت عمر ابن الخطاب کا دربار ہے. یہاں کچی بات کرنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ ایک کہانی سنا رہے ہیں, ذرا آئیے ہم وہ کہانی سننا چاہتے ہیں. اس کہانی کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے. آج ہم یہ سنیں گے کہ شیطان نے کیسے مرنا ہے, شیطان پر کیسے موت طاری ہوگی. بڑی خطرناک تصویر بیان ہوئی ہے. آئیے میں روایت کے الفاظ عرض کرنا چاہوں. حضرت کعب فرمانے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ٹکر تو تھی نا شیطان کی. آج جب حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا, آپ فوت ہونے لگے, تو آپ نے اللہ رب العالمین کے حضور دعا کی, اے اللہ میں آج موت کے قانون کے مطابق مر رہا ہوں, تو اے اللہ شیطان تو ہنسے گا, میرا دشمن ہے, شیطان تو ہنسے گا. میاں دشمن کے مرنے پر ظاہر ہے کہ انسانوں کے اندر تو خوشی چلتی ہے نا. اور یہ تو کوئی صوفی ملنگ ہو جو سمجھائے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. یہ تو کوئی صوفی ملنگ ہو تو سمجھائے نا. تو میاں شیطان خوش ہوگا کہ میرا دشمن آدم آج مر رہا ہے اور وہ قیامت تک زندہ رہے. اے اللہ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم پیارے, آپ کو موت آئے گی تو ادھر موت ہے, ساتھ ہی ہم آپ کو جنت میں لے جائیں گے. لیکن یہ جو شیطان ہے, آپ کو تو موت آئے گی, ہم فوراً آپ کو جنت میں لے جائیں گے, لیکن یہ ابلیس بدبخت جب تک زندہ رہے گا اسے سخت ترین عذاب ہوتا رہے گا. یہ پہلوں کی موتیں بھی دیکھے گا اور بعد والوں کی موتیں بھی دیکھے گا. آدم علیہ السلام نے کہا, اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے مرنے کی تھوڑی سی تصویر تو دکھا دے, جب یہ مرے گا تو کیسا لگے گا. اے رب العالمین شیطان کے مرنے کی مجھے تھوڑی سی تصویر بتا دے, نمونہ بتا دے, یہ کیسے مرے گا. اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم جاری فرمایا کہ میرے پیارے آدم نے خواہش کی ہے, شیطان کے مرنے کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا بتا دیجئے انہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہ تصویر کا کچھ حصہ بیان فرما دیا. آدم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ آدم دنیا سے جا رہے ہیں,
تو وہ کہنے لگے آدم اللہ کے نبی تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دیجئے. کہا نہیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا, بڑا خطرناک عنوان ہے. کہا مہربانی کریں تھوڑا سا بتا دیں, ہم بھی تو دیکھیں ہمارا دشمن کیسے مرے گا. آدم علیہ السلام نے پھر انکار کیا. اردا گرد حلقہ بنانے والوں نے کہا مہربانی فرمائیں تو تھوڑا سا بتا دیں. آدم علیہ السلام نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں, جو کچھ مجھے دکھایا گیا ہے اور جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے کہ شیطان کیسے مرے گا, تو میں یہ تھوڑا سا نمونہ ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو اس وقت شیطان مرے گا. یہ ہے وہ روایت جو میں نے کہا کہ ائمہ تفسیر نے کہا کہ شیطان کو آخر کب مرنا ہے, پہلی بار سور پھونکے جانے کے لگ بھگ جو زمانہ ہوگا, وقت کی گھڑی کا تعین پھر بھی نہیں ہے. پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت شیطان کو موت آئے گی. لیکن موت آئے گی کیسے؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمائیں گے اے اسرائیل ہم نے تجھے آج 14 طبقوں کی طاقت عطا فرمائی. آج ہم نے تجھے 14 طبقوں کی طاقت عطا فرمائی. یہ لفظ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے. یہ 14 طبق ہوتے کیا ہیں؟ 7 آسمان 7 زمینیں, کل ہو گئے 14. تو 7 آسمان اور 7 زمینوں کو 14 طبق کہا جاتا ہے. فرمایا ہم نے تجھے آج 14 طبقوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور اپنے تمام غضب اور غیظ کا لباس تجھے عطا فرما دیا ہے. جو ہم نے غیظ اور غضب کرنا ہے اسے لباس بنا کر آج اے اسرائیل تجھے دے دیا ہے. تم میرے غیظ اور غضب کو لے جاؤ اور دوزخ میں جاؤ. دوزخ میں جو کڑیل ترین فرشتے ہیں, سخت ترین فرشتے, یعنی ہیں سخت ترین فرشتے ہیں جن کی شان حدیث پاک میں آئی ہے, انہیں کسی پر ترس ہی نہیں آتا. ترس والا حصہ ان کے وجود سے نکال لیا گیا ہے. مسلسل ماریں گے, انسان چیخ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, لیکن انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیخ رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی تڑپ رہا ہے. ان کی ڈیوٹی جو اس بات پر ہے مسلسل ماریں گے تو مارتے ہی چلے جائیں گے. حالانکہ ہم انسان ہیں نا, ہم بھی کسی کو چھڑی لے کر ڈنڈا لے کر ماریں تو زور زور سے مار کر 15-20 ڈنڈوں کے بعد تھوڑا سا ترس تو ہمیں بھی آ جاتا ہے کہ بندہ مر رہا ہے, رو رہا ہے. لیکن جو دوزخ کے جو فرشتے ہیں انہیں کسی پر ترس نہیں آتا ہے. تو فرمایا 70,000 جو سخت ترین فرشتے ہیں انہیں بھی ساتھ لے جائیے. اور آج ان 70,000 فرشتوں کو سر سے لے کر پاؤں تک غضب دے دیا جائے گا. یہ تیاری ہو رہی ہے شیطان کو موت دینے کی. فرمایا 70,000 کے 70,000 فرشتوں کو آرڈر جاری کر دیا جائے کہ جہنم سے بیڑیاں ساتھ لے کر جائیں اور جہنم کے طوق ساتھ لے کر جائیں. آج شیطان کی موت کا دن ہے. اسرائیل علیہ السلام اللہ کے تمام غضب کا لباس پہن کر 14 طبقوں کی طاقت لے کر 70,000 دوزخ کے خطرناک فرشتے اور ہر فرشتے کے پاس دوزخ کی بیڑیاں اور طوق لے کر شیطان کے پاس چلے جاتے ہیں. اب اللہ کا اگلا حکم یہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے تصویر بنانا ذہن میں, تھوڑی دیر کے لیے تصویر بنانا ذہن میں. ایک بندہ ہو, وہ 40-50 بندوں کے گھیرے میں آ جائے اور وہ 40-50 بندے ہاتھوں میں ڈنڈے, لٹھ, خنجر, تلواریں لے کر غصے سے کھڑے ہوں اور وہ درمیان میں پھنسا ہوا ایک آدمی, وہ جدھر بھی بھاگنا چاہے گا موت تو ادھر ہی ہے نا, آج وہ بھاگ تو نہیں سکتا ہے نا, اور وہ ایک دم سے اسے مارنے لگ جائیں. تلوار والا تلوار مارے, ڈنڈے والا ڈنڈے مارے, کوڑے والا کوڑا مارے, جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ چاروں طرف سے برسات کر دیں. یہ تصویر تھوڑی سی ذہن میں لائی, وہ کیسے بچتا, دبتا, بھاگتا, لفتا, دوہرا ہوتا, درد سے کرہتا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم کے 70,000 چابک مار مار کر, یعنی شیطان کو جہاں لو اسے پکڑو اور پکڑ کر کے سارے شروع ہو جاؤ اور سارے کے سارے دوزخ سے لائے ہوئے چابک اور کوڑے سے مارنا شروع کر دو. اللہ اکبر. دوزخ کا دروازہ کھل گیا, 70,000 فرشتوں کی فوج ساتھ چل پڑی. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر فرشتہ کی شکل اتنی ڈراؤنی ہے کہ اگر تم صرف دیکھ لو تو دیکھتے ہی مر جاؤ. ہر فرشتہ کی شکل اتنی ڈراؤنی ہے. فرمایا یہ حکم سنتے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام غضب میں آ جائیں گے, دوزخ کے فرشتوں کو ساتھ لیں گے, بیڑیاں ہیں, طوق ہیں اور دوزخ کے چابک ہیں.
تو ابلیس کے پاس آئیں گے, ابلیس چل رہا ہوگا, جا رہا ہوگا, آواز ماریں گے, او خبیث رک جا, آج میں تجھے موت دینے کے لیے آیا ہوں. شیطان جب ایک دم سے گھوم پا کر دیکھے گا تو بھاگنا چاہے گا. فرمایا کہ وہ مشرق کی طرف بھاگے گا, لیکن جو ہی وہ ادھر کا رخ کرے گا, اسرائیل علیہ السلام آج 14 طبقوں کی طاقت لے کر آئے ہیں. وہ ادھر جائے گا تو اسرائیل ادھر سامنے کھڑے ہوں گے. وہ وہاں سے پلٹ کر مغرب میں بھاگنا چاہے گا, وہ مغرب میں بھاگے گا تو اسرائیل ادھر کھڑے ہوں گے. وہاں سے پلٹ کر وہ شمال و جنوب میں بھاگنا چاہے گا تو اسرائیل علیہ السلام ادھر کھڑے ہوں گے. آخر اسے ایک دریا اور سمندر نظر آئے گا تو وہ چھلانگ مار کر پانی میں اتر جانا چاہے گا, لیکن اسرائیل علیہ السلام ادھر بھی پہنچ جائیں گے. اور آپ جانتے ہو کہ اسرائیل علیہ السلام کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ تو آج بھی وہ سمندروں میں بھی پہنچ جاتے ہیں, وہ قلعوں کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں, فضاؤں میں بھی پہنچ جاتے ہیں, بند گھروں میں بھی پہنچ جاتے ہیں. میں کہوں گا وہ تہخانوں میں اتر جاتے ہیں. اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے. آخر کار آپ فرمائیں گے کہ اے شیطان, اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آج تجھے فنا طاری کر دینی ہے. شیطان ہر طرف بھاگے گا لیکن کہیں سے بھی اسے راستہ میسر نہیں آئے گا. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام حکم جاری کریں گے, ہر فرشتہ وہ دوزخ سے لایا ہوا چابک مسلسل شیطان کو مارنے لگ جائے گا, اور جن کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی وہ بیڑیاں پہنانے لگ جائیں گے, توق والے توق پہنانے لگ جائیں گے. ابھی اتنا کو بیان کیا نا حضرت آدم علیہ السلام نے, میں تو اتنا ہی بیان کروں گا. آدم علیہ السلام نے کہانی اس سے آگے چلائی ہی نہ. کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ اس پر رک گئے. اس موقع پر اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے کہے گا, اٹھ آدم, دیکھ آج تیرے دشمن پر موت طاری ہو رہی ہے. آدم علیہ السلام اٹھیں گے, حضرت حوا علیہ السلام اٹھیں گی, اور وہ دونوں اٹھ کر کے آج شیطان کے مرنے کا نظارہ کریں گے. اس موقع پر جو جملہ بولیں گے وہ جملہ یہ ہوگا, ربنا اتممت علینا نعمتک, اے اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے ہمارے دشمن کو مار کر اپنی نعمت کو پورا فرما دیا ہے. ارشاد گرامی ہوا, قال فإنک من المنظرین, اے شیطان تجھے مہلت ہے لیکن الی یوم الوقت المعلوم, وہ مہلت صرف ایک متعین وقت کے لیے ہے, اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتی ہے. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اگرچہ یہاں پر ایک بحث اپنے مقام پر باقی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا تجھے مہلت ہے, فرمایا تو ان میں سے ہے جن کو مہلت ہے. جملہ یہ ہے, انک من المنظرین. بھئی دیکھو جملہ ایک یوں ہوتا ہے, چل تجھے مہلت ہے, فرمایا نہیں, تو ان میں سے ایک ہے جنہیں مہلت ہے. وہ کون ہیں؟ وہ اور کون ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مہلت عطا فرمائی اور قیامت کے دن تک مہلت عطا فرمائی. ان کی زندگی قیامت کے دن تک چلے گی, یعنی سور پہلی بار پھونکا جائے گا تب تک ان کی زندگی چلے گی. وہ کون ہیں؟ ایک حضرت خضر علیہ السلام ہیں, اور کون ہے؟ سارے فرشتے ہیں. جتنے بھی فرشتے ہیں ان پر نفخہ اولا کے وقت جو بھی اس وقت ہوں گے اللہ رب العالمین ان پر موت طاری فرما دے گا. میں نے 2 ہی جملوں میں جلدی سے کہہ دیا کہ تو ان میں سے ایک ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے مہلت عطا فرمائی ہے. انک من المنظرین. اتنا کہنے پر شیطان آگے سے بگڑا اور کہنے لگا کہ بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. یہ ترجمہ تو میں آج کہے دیتا ہوں لیکن میں تفصیل آج بیان نہیں کر پاؤں گا. شیطان نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا. شیطانی دیکھیے اس کی, تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا. حالانکہ اللہ نے گمراہ کب کیا؟ اللہ تو فرما رہا تھا سجدہ کر لے, اللہ تو یہ فرما رہا تھا سجدہ کر لے. الزام لگا رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کر دیا. یہ الزام کی دنیا بڑی خطرناک ہوتی ہے. الزام لگانے کی دنیا بڑی خطرناک ہوتی ہے. محسوس کر لیا کہ شیطان نے اللہ پر الزام, تو نے مجھے گمراہ کر دیا, اور کہنے لگا کہ میں پھر زمین میں مزین کر دوں گا. یہ مزین کیا کر دوں گا یہ تفصیل دیکھی جانے کے قابل ہے. پھر ایک نبی کا شیطان کے ساتھ آپس میں بات چیت ہوئی اور مکالمہ ہوا. اس کے اندر شیطان نے نبی سے پوچھا, نبی نے شیطان سے پوچھا, آپس میں کچھ باتیں ہوئیں کہ تو غالب کیسے آتا ہے. اس نے کہا آپ بتاؤ آپ بچتے کیسے ہو, انسان مجھ سے بچتے کیسے ہو. نبی نے پوچھا تو غالب کیسے آتا ہے. یہ اپنے مقام پر مکالمہ ہے ایک جو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا ہے. یہ دلچسپ کہانی انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اگلی نشست میں سیکھنے کا اہتمام کریں گے. صدق اللہ مولانا العظیم.